بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نظام زندگی میں قمری کیلنڈر رائج ہے، جسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع کیا گیا، جس کے 12 مہینے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر مذکور ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم، دوسرا صفر اور آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ یہ تمام کے تمام عربی زبان میں ہیں اور ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی نام کی وجہ ہے۔ آج کی نشست میں ہم ماہ سفر کے متعلق ذکر کریں گے کہ ماہ سفر کا نام سفر کیوں ہے، اور اس کے آنے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مفتی محمد احمد سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے۔ حضور آپ سے میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ سفر کو ماہ سفر کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بڑا ہی خوبصورت ٹاپک لے کر آپ تشریف لیں۔ اس ٹاپک کو لے کر آنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ سفر کے مہینوں کو سفر کیوں کہتے ہیں۔ یہ ایک واقعی میں اہم ٹاپک ہے، موضوع ہے، عنوان ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے عام اور سادہ لوگ انسان جو ہیں وہ مختلف توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف جاہلانہ رسمیں اور باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں چونکہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر اہل عرب اپنے گھروں سے نکلتے تھے جنگ کے لیے، مختلف حوالوں سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے۔ تو گھروں کو جب چھوڑ کر وہ باہر نکل جاتے تھے، اور اسی وجہ سے اس مہینے کو اس لیے سفر کہا گیا کیونکہ جب گھر خالی ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے سافر المکان۔ اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے مختلف ظاہری کلمات کے تغیر و تبدل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے وہ ایسے تیز رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ اسی طرح تھوڑے سے تبدل کے ساتھ، کلمات کے تبدیلی کے ساتھ، تغیر کے ساتھ دوسرے مقام پر سورہ مرسلات کی آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا گیا، کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔ تو ان قرآن کریم کی آیات بینات کے اندر یہ لفظ سفر چونکہ استعمال ہوا مختلف حرکات اور سکنات کی تبدیلی کے ساتھ، تو ان حرکات اور سکنات کی تبدیلی کے ساتھ اس میں جو لغوی طور پر میننگز آئے، معنی جو بیان کیے گئے ہیں وہ زرد رنگ کے ہیں۔ تو لوگوں نے اس زرد رنگ کو مصائب کے ساتھ، آلام کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ سفر ہے، اور سفر کا معنی چونکہ زرد ہوتا ہے، اور زرد رنگ جو چونکہ تکلیفوں کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا یہ مہینہ جو ہے یہ تکلیفوں کا مہینہ ہے۔ شکریہ جناب مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں ماہ سفر کی وجہ تسمیہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بدشگونیاں اور توہمات کے متعلق
جو نظریات لوگوں کے ہیں یہ اب سے ہیں یا سابقہ اقوام میں بھی ان کا کوئی شواہد ملتے ہیں قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں؟ اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیے۔ جی جناب، بڑا ہی خوبصورت دوسرا سوال بھی آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا کہ کیا یہ توہمات اور اس طرح کی سوچیں اب سے ہیں یا پہلے بھی ہوا کرتی تھیں؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر گزشتہ کے جہاں پر تذکرے موجود ہیں وہاں پر ان کے باطل عقائد اور باطل توہمات بھی ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر مصیبتیں آتی تھیں تو وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ ہستیوں کو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کہا کرتے تھے کہ جناب آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں، اور اگر کوئی خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے آتی تو کہتے اے جناب ساڑی ہو جاتا۔ تو اس طرح کے باطل عقائد جو ہیں یہ ہمیں پہلی اقوام کے اندر بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو اگر ہم دیکھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 کے اندر آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور فرمایا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ یاد رکھو یہ تو ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسرا مقام سورۃ النمل اور اس کی آیت نمبر ہے 47۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ صالح نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے قبضہ میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اسی طرح تیسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے بھی اسی طرح کے نظریات اور فکر کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہاری دردناک تمہیں سزا ملے گی۔ اچھا مفتی صاحب، میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سفر کے مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ولا سفر ولا عدوہ ولا حامہ ولا طیرہ، ان کی معنی کے متعلق آپ وضاحت فرما دیں کہ ان کے کیا معنی ہیں؟ جہاں تک طیرہ کا لغوی معنی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلقاً معنی آتا ہے شگون۔ اچھا، اب اس شگون کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، اچھا شگون بھی ہو سکتا ہے، برا شگون بھی ہو سکتا ہے، اور اصطلاح کے اندر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اصطلاح کے اندر اس سے مراد بد شگونی آتا ہے، جس کی حدیث مبارکہ کے اندر نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، اور اسی لیے ارشاد فرما دیا لا طیرۃ، کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہوتا اصل میں یہ تھا کہ جب دور جاہلیت کے اندر اور عرب دور کے اندر جو ہے لوگ جب سفر پر جاتے تو وہ کسی پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ پرندہ اگر رائٹ سائڈ پر اڑتا ہے، سیدھی طرف جاتا ہے تو اس کو اچھا شگون شمار کیا جاتا تھا، اور اگر پرندہ الٹی سائڈ پر چلا جاتا تو اس کو بد شگون جو ہے سمجھا جاتا تھا۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لا طیرہ ارشاد فرما کر اس بدشگونی کی ممانعت فرما دی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ارشاد فرمایا کہ لا حامۃ، لا حامہ کا مطلب یہ ہے یعنی الو میں کوئی نحوست نہیں ہوتا۔ عام طور پر آج کے دور میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں تو لوگ تصور کرتے ہیں کہ الو جناب جس گھر پر بیٹھا ہو یا کسی جو ہے وہ چھت پر بیٹھا ہو، کسی کے سامنے سے اڑ جائے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ نحوست ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لا حامۃ کا ذکر فرما کے حدیث مبارکہ کے اندر اس کو ڈسکس فرما کے اس چیز کی ممانعت فرما دی اور واضح فرما دیا کہ الو کی نحوست کے حوالے سے جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سفرہ، اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اس سے مراد سفر کے مہینے میں لوگ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے کہ جناب اس کے اندر سفر نہیں کرنا، اس میں نکاح شادی نہیں کرنی، کوئی خوشی نہیں کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ جناب یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرما دیا کہ لا حامۃ
اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ لا طیارہ لا حامہ اور لا سفر. تو یہ ارشاد فرما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو باطل عقائد اور تصورات اور بدشگونیاں تھیں ان کا رد فرما دیا. آپ نے یہ جو سفر کے متعلق ارشاد فرمایا، ان کے متعلق یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے آخری بدھ میں آپ کو مرض الوفات لاحق ہوا. اس کے علاوہ اسی بدھ میں جو آخری بدھ ہے سفر کے مہینے میں، تو لوگ گھروں میں کوئی چیز بانٹ دیتے ہیں، چنے بانٹ دیتے ہیں یا چوری بنائی جاتی ہیں وہ بھی بانٹ دیتے ہیں. اس کے متعلق ارشاد فرمائیے، یہ کوئی چیز بانٹنا، خیرات کرنا اور گھروں سے باہر نکل جانا، صحراؤں میں چلا جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کے دن جو آخری بدھ ہے اس کے متعلق کچھ گمان کرنا، آپ یہ ارشاد فرمائیں کیا یہ گمانات، توہمات ٹھیک ہیں یا نہیں کرنے چاہیے؟ تو جناب آپ نے ایک اور خوبصورت سوال کیا جو ہمارے عام طور پر معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سیدھا سا جواب اس کا یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کا رد فرما دیا، بدشگونیوں کا اور اس طرح کے باطل عقائد اور توہمات کا، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں ارشاد فرما دیں، پھر جناب یہ کہنا کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر بلائیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں، تو یہ ایک وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے میں مرض الوفات پیش آیا اس لیے یہ منحوس ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا سفر ارشاد فرما کے اس کا بھی رد فرما دیا. اسی طرح لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جناب یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہے اس لیے یہ منحوس ہے، تو لا سفر فرما کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی رد فرما دیا. اسی طرح ایک اور وہم پایا جاتا ہے کہ جناب نئے شادی شدہ جوڑوں کو اس ماہ کی پہلی 13 تاریخوں میں ایک دوسرے سے جدا رہنا چاہیے، تو سرکار نے لا سفر ارشاد فرما کے منع فرما دیا کہ سفر یکم ہو یا 29 ہو تو اس میں توہمات کی، بدشگونیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح آخری بدھ کے حوالے سے آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور پھر اسی بیماری میں تشریف لے کر گئے، تو ایسا توہم اور ایسی بدشگونی اور ایسی سوچ بھی لا سفر کے ذریعے سے باطل ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بغرض صدقہ اور خیرات چنے بانٹنا کہ اس ماہ کی نحوست سے محفوظ رہا جائے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس حوالے سے میں عرض ہی کروں گا کہ صدقہ اور خیرات کرنا، وہ چنے کیا وہ حلوائی بانٹی جائے، مٹھائی بانٹی جائے اور قیمتی ترین اشیاء بانٹی جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس نیت سے بانٹنا، اس وجہ سے صدقہ اور خیرات کرنا کہ ہم اس مہینے کی نحوست سے بچ جائیں، یہ غلط سوچ ہے. اچھا، اور اسی طرح جناب آخری بدھ کو چوری تقسیم کرنا اور یا اس طرح کی دوسری چیزیں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ اس دن کیا روزانہ آپ تقسیم کریں، لیکن اس دن کو منحوس سمجھتے ہوئے اور اس کی نحوست سے بچنے کے لیے اس سوچ کے ساتھ کرنا یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی مفتی صاحب، آپ نے ماہ سفر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور آخری بدھ کے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں کوئی منحوس ہونا نہیں ہے، لیکن کچھ روایات ہیں جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آخری بدھ منحوس ہے ماہ سفر کا. اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یعنی روایات کی؟ اس حوالے سے گزارش میں یہ کروں گا کہ جو سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے حوالے سے روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جناب سرکار کی حدیث ہے کہ سفر کا آخری بدھ جو ہے وہ سراسر نحوست ہے، اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے علماء رجال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے. اسی طرح دوسری جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جناب سرکار نے فرمایا جو سفر کے آخری بدھ یا سفر کے ختم ہونے کی مجھے خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، تو یہ روایت بھی موضوع قرار دی گئی ہے. موضوعات الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ موضوع روایت ہے. ارشاد فرمائیں کہ بدشگونی یہ ہے کیا، اس کے اور اس کا علاج بھی آپ ارشاد فرمائیں. اگر کوئی بدشگونی میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کا روحانی کیا علاج ہے، اس کے متعلق آپ ضرور ارشاد فرمائیے. جناب یہ سوال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا گیا کہ آقا اس کی کیا حقیقت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم اپنے دل میں محسوس کرتے ہو اور جب وہ تمہیں کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. یہ محض آپ کا قلبی توہم ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں اور دل میں آ جاتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟
جیسے آپ نے خوبصورت بات کی، اس کا علاج یہ ہے کہ جس کام کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی وہم آ رہا ہے اس کو اللہ کا نام لے کے کر گزریں۔ جو جائز اور حلال کام ہے اس کو اللہ کا نام لے کر گزریں۔ آپ کے سامنے سے کالی بلی کیا، کالا کتا کیا، جو مرضی گزرتا ہے گزرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپ بھی اللہ کی اشرف المخلوق ہیں۔ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا توکل کر کے وہ کام کر گزریں، دل کے اندر کسی شک و شبہ اور توہم کو اور بدشگونی کو نہ آنے دیں، تو اللہ رب العزت اس کے آپ کے اس جائز اور حلال کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو لوگ بدشگونی اور توہمات میں گھرے ہوئے ہیں تو ان کے متعلق ہمیں شریعت سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس حوالے سے شریعت ہماری رہنمائی یہ کرتی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، بدشگونی کرنا، توہمات کو جگہ دینا، یہ شرک اصغر ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ تو اب وہ مسلمان کہ جو اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے، شرک اصغر ہو یا اکبر ہو، سے محفوظ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے درس اور گزارش اور انتہائی ادب اور احترام سے گزارش یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے توہم کو، بدشگونی کو دل میں نہ آنے دیں کہ یہ شرک ہے۔ جی مفتی صاحب، آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ توہمات میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ تو ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرما دیا وہ محفوظ رہیں گے، اس کے متعلق فرمایا کہ شرک اصغر ہے۔ وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے، تو ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک موجود ہے تو آپ ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے حضرت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خوشخبری اور پیغام ربانی آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے اتنے لوگ جو ہیں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس لیے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے کہ وہ اپنے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی وہم نہیں آنے دیتے، بدشگونی نہیں آنے دیتے، اور کوئی ایسی بات اپنے دلوں دماغوں کے اندر نہیں آنے دیتے ہیں کہ جو تعلیمات ربانیہ کے خلاف ہیں، تعلیمات نبویہ کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ رکھیں اور اسی کے نام پر ہر کام کو کریں اور اس کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں اور منع کیے ہوئے کاموں سے رک جائیں، تو اللہ رب العزت ہر کام میں ہمیں خیر اور برکت عطا فرمائے گا اور ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے گا اور ہر طرح کے نحوست سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے گا۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ ماہ سفر کے متعلق ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ ماہ سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، صرف وہم ہے اور شکوک و شبہات ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو پائے جاتے ہیں۔ آپ نے بڑے اچھے انداز سے حدیث کی روشنی سے ان کو وضاحت کی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور شکوک و شبہات سے نکل سکیں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم نے ماہ سفر کے متعلق آپ کے سامنے مفتی محمد احمد سعیدی صاحب سے گفتگو کی کہ انہوں نے ماہ سفر کے متعلق جو تشقیقات تھیں وہ ساری احادیث کی روشنی میں بتائی ہیں کہ کوئی کسی قسم کا وہم نہیں کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنے چاہیے، شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو تفقہ فی الدین، عقل سلیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔